بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد موجود ہو وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ جس گھر میں صفائی نہ رکھی جاتی ہو وہاں رزق کی تنگی ہی رہتی ہے۔ دہی میں کھجور ڈال کر کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ دہی میں شہد کو ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ چنے کی دال اور کدو کو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑنے سے اس کا رس اچھی طرح نکل آئے گا۔ رات کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ نکل آتا ہے اور پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ موٹاپے میں ہوتا ہے۔ گرمی میں بند جوتوں کا استعمال مت کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کن ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، اس سے آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا۔ الٹی گنتی گننے دیں، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہوتی ہے۔ اسٹرابری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہیں۔ اسٹرابری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل اور پیل پن دور ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا رس استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جمع جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔ بلی گھر میں بچے پیدا کر دے تو رزق بڑھتا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی جھڑ جاتے ہیں۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ کھیرا، سلاد، زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ درد ختم ہو جائے گا۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دنیا سے شہد سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ 2 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں مت ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال کر 2 ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹینڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں ایسی عورت زیادہ بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو ایسی عورت بیٹی جنم دیتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملے گی، بیٹا ہوگا۔ خواب میں عورت خود حاملہ دیکھے تو مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ ایلو ویرا جل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ،
نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کدو، چنے کی دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اگر کھانا دیر سے ہضم ہو یا بالکل ہضم نہ ہوتا ہو تو سیاہ نمک 2 حصے، نوشادر 1 حصہ، اجوائن دیسی 3 حصے ملا کر ان کا سفوف بنا لیں اور اس سفوف کو دن میں 3 مرتبہ صبح اور دوپہر استعمال کریں۔ اس سے نسخے کے باقاعدہ استعمال سے آپ کا کھانا بالکل صحیح ہضم ہونے لگے گا۔ سبز پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ 1 چمچ شہد، 2 چمچ گاجر کے رس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔ کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں کے دردوں میں ٹماٹر کا رس بہت فائدہ مند دیتا ہے۔ خون کی کمی، یرقان، گردہ، ذیابیطس اور موٹاپے میں صبح نہار منہ 1 بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا 1000 دواؤں سے بہتر ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناخن پر سرسوں کا تیل لگانے کے فائدے: یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ جوڑوں کے درد اور کمر کے درد میں سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے کافی فائدہ ملتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے کمر اور جسم کے باقی حصوں کی مالش کرنے سے خوردار پن دور ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے مفید ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ خارش کے لیے دعا: 1 چھٹانک سرسوں کے تیل میں 10 گرام کافور پاؤڈر شیشے کی سفید بوتل میں ڈال کر اسے اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ جب کافور حل ہو جائے تو دوا تیار ہے۔ یہ دوا ہر قسم کے جراثیم، خارش، مچھر، مکھی کے کاٹنے کی خارش کے لیے از حد مفید ہے۔ سرسوں کا تیل گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور بہرے پن میں افاقہ ہوتا ہے۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ: معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، ڈکار آنا، ان تمام امراض کے لیے زبردست ہے۔ چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام اور سوکھا پودینہ 12 گرام۔ چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر پودینہ اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ یہ تمام اجزاء یکجان ہو جائیں۔ بس آدھا چمچ کھانے کے بعد یا دن میں 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے دماغ کی رگوں میں بھرا ہوا ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو پانی کے استعمال سے اسکن صاف ہو جاتی ہے اور چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبز چائے پی لینے سے آسما ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ کا درد اور معدے کی تذابیت نہیں ہوتی۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے، جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ انار کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ کان میں اچانک درد ہونا شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نیم کا استعمال کم کریں۔ کیلے میں جو پوٹیشیم ہے وہ نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ شدید کھانسی اور گلے کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ مسلسل 3 دن استعمال کریں۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جائے گی۔ اگر ہر وقت آپ کی ٹانگ میں درد رہتا ہو تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے بھی چہرے کے کیل مہاسے، داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ عرق گلاب پیو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں میں لگاؤ، اس سے دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹ گلابی ہو جائیں گے، ہونٹوں کی جلد بالکل صاف ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو کہ چربی میں تبدیل نہیں ہوگا۔ نظر کی کمزوری یا خرابی ہو تو بادام، مغز، سونف یہ تمام چیزیں 100 گرام اور کالی مرچ اور سفید زیرہ 50 گرام، ان چیزوں کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں۔ 20 دن استعمال کرنے سے آپ کو حیران کن فائدہ ہوگا۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں، اس سے پیشاب کی جلن اور مثانے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔
ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں۔ ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ زیادہ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے اور زیادہ استعمال کرنے سے جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ، رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ جو عورت روٹی جلدی جلدی کھاتی ہے وہ بہت جلد باز ہوتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے، نظر کمزور ہو جائے گی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے ارک گلاب کی آنکھ کے اندر چھینٹے ماریں۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھاؤ۔ ہری مرچ بدن میں خون نہیں جمنے دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہیں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے کالے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹاپن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹاپن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا 1 دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ منہ میں ڈالو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں اور وہ اتر نہ رہے ہوں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مل دو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔